بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دجال خروج کرے گا۔ تو یہ دجال کون ہے؟ آقا علی رضا رجالی تہرانی سے سوال کیا گیا کہ دجال کون ہے؟ آقا علی رضا رجالی نے جواب دیا کہ بعض روایت میں بیان ہوا ہے کہ امام زمانہ کی حتمی علامات میں دجال کا خروج بھی شامل ہے۔ وہ ایک ہیلا گر اور چالاک طاغوت ہوگا اور بہت سے لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ کتب حدیث میں دجال کا جو تعارف کرایا گیا ہے اس کا محصل یہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی نقل کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت برپا ہونے سے قبل 10 حتمی امور ظاہر ہوں گے۔ خروج سفیانی، دجال کا خروج، دھواں دابت الارض کا ظاہر ہونا، قائم آل محمد کا خروج، عیسیٰ کا نزول، جزیرہ عرب کے مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، کرمین سے آگ کا برآمد ہونا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہنکائیں گی۔ آخر یہ دجال کا نام و نسب کیا ہے؟ آقا علی رضا رجالی نے کہا کہ علماء اسلام میں بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ دجال کا نام سعید بن سیدیہ ابن سیاد ہے، جبکہ کچھ دیگر علماء نے اس کے خلاف بھی لکھا ہے۔ دجال کے لغوی معنی بہت بڑے جھوٹے کے ہیں۔ دجال کو فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں اینٹی کرسٹ یعنی دشمن مسیح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور دجال دکھنے میں کیسا ہے؟ دجال کی انفرادی خصوصیات کیا ہیں؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اس کی پیشانی میں ہوگی جو صبح کے ستارے کی طرح چمکتی ہوگی۔ اس کی آنکھ میں ایک چیز ہوگی جسے دیکھ کر تم کہو گے کہ وہ خون کے ساتھ مخلوط ہے۔ وہ سخت قحط کے زمانے میں خروج کرے گا اور سفید گدھے پر سوار ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تندرست سرخ و سفید گھنگریالے بالوں والا کانا ہوگا۔ اس کی آنکھ کو دیکھ کر یہ محسوس کرو گے کہ پانی پر انگور کا دانہ تیر رہا ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ مشرق و مغرب کے درمیان بلند آواز سے صدا دے گا۔ اس کی آواز کو جن و انس اور شیاطین سنیں گی۔ ہو سکتا ہے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی مدد سے اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے۔ وہ صدا دے کر کہے گا، میرے دوستو میرے پاس آؤ، میں تمہارا وہ خالق ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تقدیر مقرر کی اور ہدایت دی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اصفہان نامی شہر کے قریہ یہودیہ سے خروج کرے گا۔ آخر دجال کی موت کس کے ہاتھ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں خروج کرے گا اور وہ 40 دن تک شورش بپا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اس کی ہلاکت کے لیے مامور کرے گا، وہ اسے طلب کر کے ہلاک کریں گے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنے ایک طویل خطبے کے دوران فرمایا، مہدی اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس آئیں گے، جہاں ان کی دجال اور اس کی فوج سے جنگ ہوگی۔ دجال اور اس کی فوج کو شکست فاش ہوگی اور وہ اپنی فوج سمیت تباہ ہو جائے گا۔ اس کی موت کے بعد دنیا آباد ہو جائے گی اور حضرت مہدی علیہ السلام عدل و انصاف کو دنیا میں رواج دیں گے۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دجال کو کناسہ کوفہ میں صلیب پر لٹکائیں گے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اپنی مصلحت کے تحت اس کی حفاظت کی اور اسے قتل ہونے سے محفوظ رکھا تاکہ وہ مستقبل کا دجال ثابت ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال مومن کو دکھائی دے تو اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ حمد کی تلاوت کرے تاکہ اس ملعون کا جادو دور ہو سکے اور اس پر اثر انداز نہ ہو۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا کو فتنہ و آشوب سے بھر دے گا۔ اس کے اور قائم آل محمد کے لشکر کے درمیان
جنگ واقع ہوگی، آخر کار وہ لعین حضرت حجت علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ فقہ جعفریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح کے بعد جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، اور میں بھی اپنی امت کو اس کے فتنے سے خبردار کر رہا ہوں۔